اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صلوات بلند آواز سے صلی علی محمد وآل آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ بانیان مجلس کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ گفتگو مختصر صرف احترام ماتم میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جلوس مجلس سے کروڑ گنا زیادہ افضل ہے۔ مجلس میں کچھ پڑھنا پڑتا ہے، اور حسین کے ماتم میں ایک دفعہ ہاتھ ایسے کرو مکمل پیغام نشر ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی گفتگو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں عزاداری حسین، پہلے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ ایسے بڑی عبادت روئے زمین پر کوئی نہیں۔ حیدری روئے زمین پر جتنی عبادتیں ہیں وہ مجلس سے چھوٹی۔ اگر اپنے کسی مرحوم کو بخشوانا ہو حسین کی مجلس کرواؤ، کیونکہ مجلس میں آتے ہیں معصومین۔ نماز عبادت ہے، اس نے نمازی سے وعدہ نہیں کیا کہ نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد جناب سید آپ سے راضی۔ آل محمد نے نمازی سے وعدہ نہیں کیا کہ نماز پڑھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، روزے دار سے وعدہ نہیں کیا کہ روزہ رکھو ہم تمہارے گھر آئیں گے، حاجی سے وعدہ نہیں کیا۔ اکلوتی عبادت ہے مجلس حسین، جہاں 14 کے 14 آتے ہیں، کروائی مجلس، مانگی دعا، یا اللہ مرحوم کو بخش دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس کس نے آمین کہا؟ آپ کو قبلہ معلوم ہے کس کس نے آمین کہا؟ جو جو یہاں تھا۔ جس دعا پر زہرا آمین کہہ دے وہ دعا کتنی بلند ہوگی۔ اس کے بعد اگلا فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اتنی عجیب آیت ہے کہ مولویوں کے سر چکرا جائیں۔ من والذی، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ اس پر بھی پابندی ہوتی، کیونکہ اس کے لفظ لفظ میں علی کی ولایت ہے، حرف حرف میں علی کے دشمن میں تبرہ ہے۔
جاگ کے سنیں گے. میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. من والذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے. اللہ، یہ کون ہے جو مجھے اللہ کو، اللہ فرماتا کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے. ایک مولوی نے اپنی تفسیر میں اتحاد بین المسلمین کی خاطر، آپ نام لینے نہیں چاہیے، اسے لکھا کہ نماز پڑھنا قرض حسنا ہے. دوسری جگہ پر آیت آ گئی اقیم الصلاۃ وقرض اللہ قرضا حسنا. نماز بھی پڑھ لیکن اللہ کو قرض حسنا بھی دے. سلامت و آباد و شاد. معلوم ہوا نماز اور ہے، قرض حسنا اور. اس ممبر پہ خوشامد کرنے والا ملعون ہے. میں خوشامد نہیں، ان کے چہرے کو پاڑ کے میں نام لیتا ہوں. چودھری اکرم طاہر صاحب کی بلا. نماز تو واجب ہے، اور واجب جو ہوتا ہے اسے آپ کی انگریزی میں کہتے ہیں ڈیو. ٹھیک ہے. بجلی کا بل بھرنے پر وابڈا کی طرف سے شکریہ کا خط نہیں آتا کہ جناب کی بڑی مہربانی آپ نے بجلی کا بل پے کر دیا. تو ڈیو ہے بھائی. سامنے ترجمے میں لکھا ہوا نہیں ہوتا واجب الادا. واجب پر شکریہ کیسے؟ واجب پر قرضے کیسے؟ اب میں بحث کرتا رہوں مسلمان علماء نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. ایک لفظ کہتا ہوں، اگر آل محمد سے تفسیر نہ پوچھی جائے تو مولوی ہیر رانجھا پڑھ سکتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ قرآن کے معنی وارث کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں. کسی کو کیا پتا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، کیونکہ یہ 14 ترجمان الہی ہیں. یہ رحمان کے ترجمان ہیں. بات اس کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی. چھٹے امام سے بندے نے پوچھا، ایک شخص آیا مولا کے پاس کہ فرزند رسول یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ علم یہ ممبر. ممبر نہیں، قبر حسین. اس میں کھڑے ہو کے فکرہ کہتا ہوں. فرمایا جس نے عزاداری حسین میں 1 درہم بھی خرچ کیا اللہ اس کا مقروض ہو گیا. غور ہے یہ، جس نے 1 درہم بھی عزاداری حسین میں خرچ کیا اللہ اس کا. کیوں اللہ کیوں مقروض ہو گیا؟ ماتم آپ کر رہے ہیں، اللہ کیوں مقروض ہو گیا؟ اس کی وجہ سن لیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. حسین نے کیا اس کا ذکر، اب اللہ نے کرنا ہے حسین کا ذکر. ہم مجلس کر کے رحمان کا کام کرتے ہیں. توجہ ہے یہ نہیں؟ ہم ماتم کر کے اللہ کا کام کرتے ہیں. ہم عزاداری کر کے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا کروں گا. حسین نے اس کا کر لیا، تب بھی کیا جب کوئی نہیں بول سکتا. وہ نو کے نیزہ پہ بولا، گردن نہیں تھی بولا. پڑھا قرآن، پڑھا 110 دفعہ. اس کے 1 دفعہ قرآن پڑھنے نے کتنے مسئلے حل کر دیے. وہ شامیوں حرامیوں کو بتا رہا تھا کہ نواسے کی گردن کٹنے کے بعد حافظہ ختم نہیں ہوتا، نانے کو معمولی بخار سے ہذیان کیسے ہو سکتا. پھر ادھر میری طرف دیکھنا، میں نے پہلی دفعہ منت کی ہے کہ جلدی جلدی جاگتے آئیں گے تو میں زیادہ باتیں کر لوں گا.
آواز یہاں سے ظاہر ضرور ہوتی ہے لیکن نکلتی یہاں سے نہیں. آواز نکلتی ہے پھیپھڑوں سے. جہاں سے آواز نکلتی ہے حسین کی وہ چیز کربلا میں تھی. سلامت رہو شیعہ سنی آباد. اب کہہ کہ یہ ہم جیسے ہیں تو اس ایک معجزے کا جواب لے کر یعنی وہ نو کے نیزہ پر اس کی طرح بول رہا تھا. جو سوچ میں پڑ گئے قرآن کلام الہی ہے تو حسین ویسے بول رہا تھا جیسے وہ بولتا, اسی کی طرح بول رہا تھا. میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. اب میں اپنے قائد کا فرمان ایک فقرے میں اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں. وہ سیاست کرتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, کوئی سیاست کرتا ہے جو کہتا ہے کہ آزاداری کو خطرہ ہے. آزاداری ہماری تھوڑی ہے. جنہیں بات سمجھ نہیں ہے انہیں پھر سمجھاتا ہوں. آزاداری نہ ہماری وجہ سے ہے. بات صادق سے, آزاداری ہماری وجہ سے نہیں. عبد المطلب کے اونٹ پکڑنے کے لیے یمن کے بادشاہ کو فوج استعمال کرنا پڑی. جسے مولوی غریب کہتا ہے اس کے دادے کے اونٹ فوج پکڑ رہی. دادا اتنا امیر. بڑی لمبی بات. کیوں آیا کعبہ گرانے؟ یہ اصلی بادشاہ نہیں تھا, اس نے شب خون مارا تھا. اب یہ آ گیا, اس نے کعبہ بنایا تھا یمن میں, نقلی نقشہ ادھر سے منگوایا اس نے, کعبہ ادھر بنایا, پتھر ایک جیسا لگایا اور بے وقوف اپنے آپ میں سمجھنے لگا کچھ فرق نہیں ان دونوں میں. اس بے غیرت کو کون سمجھائے کہ بندوں کا بنایا ہوا اور ہوتا ہے, اللہ کا بنایا ہوا. اب جو تو نے بنایا وہ بندوں نے بنایا, جو کعبہ ہے وہ اللہ نے بنایا. پہلے سال اس نے حکم دیا طواف کرو, یہ خود وزیروں کے ساتھ طواف کرتا رہا. بندہ دوسرا آیا کوئی نہیں. اس نے کہا کہ غریب نہیں آئے, ادھر تو غریب پھر رہے ہوتے. 2 سال 3 سال 5 سال تک ابرہا نے انتظار کیا. ابرہا نام نہیں, یمن کے ہر بادشاہ کو ابرہا کہتے تھے, جیسے افریقہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے, جیسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے, چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہتے تھے. اسی انداز سے ابرہا وہ آیا, کیونکہ ابرہے جو ہوتے ہیں نا وہ چلے جاتے ہیں. ہر ایک کو علی کی دشمنی کرنے سے پہلے اقتدار کی کرسی پر ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ کبھی نہ کبھی سابق ہونا پڑتا ہے. آزاداری کو مٹانے والے خود سابق ہو جاتے ہیں. آزاداری اسی طرح سے ہو رہی توجہ ہے. یہ نہیں, ایک نہیں 1 کروڑ دشمن آ جائے حسین کے اور اپنا حشر اور انجام دیکھ لیں. اپنا حشر بھی دیکھے, انجام بھی. آئے تھے تو کیا استقبال تھے اور گئے ہیں تو کیا پھٹکار. توجہ ہے یہ نہیں ہے. کالا کوٹ لے کر آیا تھا اور کالا کوٹ لعنتیں بھیج کے خدا حافظ کر. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جیسے بیٹے کا انصاف نہیں ہو سکا وہ پاکستان کا انصاف کیسے کرے. حسین کی دشمنی مہنگا سودا, شبیر کی دشمنی مہنگا سودا. یہ میں سنائی نہیں, میں نے 4 پیشیاں پھک دی ہے اس کی عدالت میں. تو جو ہے یہ نہیں ہے. اور اتنے ایمان سے کہ ایک اپنی بیوی کا نام لے کے میں جاتا تھا, اور حضرت زہرا کی قسم پتھر نرم ہوگا میرا دل زیادہ مضبوط ہوتا.
کیونکہ میں دارین کی ملکہ کی وکالت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ایسے ایسے ہمارے علماء گزرے جن کے میں قدموں کی خاک بھی نہیں، بالخصوص شہید فاضل علوی۔ وہ اتنا خوش قسمت انسان تھا کہ اللہ نے شیر کی طرح زندہ رکھا اور شیر کی طرح موت عطا کی۔ مرنا ساروں نے یہاں کہیں نہیں، لیکن ہم جب ان کی مجلسیں سنتے تھے بچپن میں، وہ کہتے تھے ذاکروں کی اتنی تاریخیں نہیں، مجلسیں نہیں جتنی میری پیشیاں۔ لیکن قبلہ پہ جو پرچے ہوتے تھے پابندیوں کے اس کے، میں اپنے آپ کو نسلاً بعد نسلاً میری پشتیں بھی فاخر کریں تو فاخر کی جائے کہ مجھ میں مقدمہ ہوا حق کے زہرا کی خاطر، اور میں اس کی عدالت میں بھی پڑھ کے آیا کہ فاطمہ سچی ہے، جو اس کے مقابلے پر آئے وہ کل بھی جھوٹا تھا آج بھی جھوٹا۔ اور جس معجزے سے میں آیا زندگی بخیر تو میں سناؤں گا جو معجزہ ہوا، لیکن میں یہاں پر ایک ہی فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداری کو خطرہ، اس نے اونٹ پکڑ لیے، عبد المطلب گفتگو کرنے کے لیے گئے۔ این اس وقت جب وہ کعبے پر چڑھائی کا پورا ارادہ کر چکا تھا، اور عرب حیران ہو رہے تھے ہاتھیوں کو دیکھ دیکھ آخیے، کیونکہ ہاتھی کا وطن افریقہ، عربوں نے تو اونٹ دیکھے ہوئے، انہاں غریباں کتنے بیٹھے۔ اونٹ بڑی تکلیف دہ سواری، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بالکل بچپن میں تھا تو زیدی صاحب قبلہ بیمار تھے، تو انہیں اونٹ پر بٹھا کر ایک گاؤں میں لے کر آئے ہمارے رشتہ داروں کے مجلس۔ تو میں نے دیکھا کہ جب زیدی صاحب قبلہ اونٹ سے اترے تو بندوں نے اکٹھے ہو کے پوچھا قبلہ سفر ٹھیک گزرے؟ زیدی صاحب نے فرمایا نانی یاد آ گئی، جسے سمجھ آئی ہے بسم اللہ، جسے نہیں آئی وہ مزید بسم اللہ۔ آپ توجہ چاہتا ہوں سامعین گرامی، اللہ اہل بیت آپ کو سلامت رکھے، سید کونین آپ کو آباد شاد رکھے۔ اس نے کعبے کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کو تیار کیا۔ عبد المطلب نے آ کے فرمایا میرے اونٹ میرے حوالے گئے۔ بادشاہ پریشان ہو کے کہتے ہیں آپ نے کعبے کی بات نہیں کی، اونٹوں کی بات کی ہے۔ عبد المطلب فرماتے اونٹ میرے گھر اس کا، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اونٹ جانے میں جانوں، گھر جانے گھر والا۔ عزاداری کی فکر ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ عزاداری مولوی کی نہیں ہے، عزاداری اللہ کی ہے۔ ماتم جانے رحمان جانے حیدری۔ اب دو فکریں اور بڑے ضروری فکریں۔ ایک کہنے لگے روٹ بدل دیں، ادھر لائٹ میری طرف رکھے، ان کی ویڈیو بن گئی ہے، انہوں نے اتنی نہیں بنوانی ہوتی، میں نے بنوانی تھی۔ آئے گا روٹ بدلیں۔ گلی میں اگر کتا پاگل ہو جائے کتے کو ہٹاتے ہیں یا انسانوں کو روکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر کسی گلی میں کوئی کتا پاگل ہو کے کھڑا ہو جائے، کتا ہٹاؤ، انسان تو گزریں گے۔ توجہ ہے یہ؟ جسے ابھی سمجھ نہیں آئی اسے سیرت مصطفیٰ سے سمجھاتا ہوں۔ توجہ ہے یہ؟ اور جو سمجھا رہا ہوں وہ 5ویں جماعت کے بچوں کو بھی سمجھ آئے گا۔ حضور گلی سے گزرتے ہیں، عورت کوڑا پھینکتی، تیری زندگی ہے بھائی، واہ بھائی واہ، میرا سمجھدار بچہ جی۔ عورت کیا کرتی ہے؟ کوڑا پھینکتی ہے، وہ کوڑا پھینکتی ہے، یہ تاریخ میں لکھا ہوا، حضور پہ نہیں گر سکتا، یہ قرآن میں لکھا ہوا۔ انکم الرجس، یہ کئی ہمارے اپنے بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ مولا علی عمر ابن عبد البد کے سینے پہ بیٹھے، اسے نیچے جو تھوک دیا وہ آقا کے چہرے پہ چلا گیا، علی نے چھوڑ دیا، میرا اپنا غصہ شامل تھا۔ یہ فکرہ پڑھنا قرآن کے خلاف ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔
علی اور اللہ کی رضا علیحدہ نہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہ علی چاہتا ہے۔ علی کا ذاتی غصہ ثابت کر پوری زندگی، علی کا ذاتی قتل ثابت کر پوری زندگی، یا نبی کے دشمن مارے ہیں یا جلی کے دشمن مارے ہیں۔ غلط ہے جی، مجھے غصہ آ گیا تھا تجھے قتل کرتا تو میرا غصہ بھی شامل ہوتا، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اب میں وہ دلیل دینے لگا ہوں جس کے لیے آپ کو مولوی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ کسی حکیم سے پوچھ لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، اور اس مجلس میں جتنے سمجھدار ہیں ان سے پوچھ لیں۔ موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کا تصور منہ کو خشک کر دیتا ہے، جس کے سینے پہ علی ہو اس کے منہ میں لعاب آیا گا۔ انصاف چاہتا ہوں ہر بندے، سینے پہ بیٹھا ہے علی، کون علی جو کہتا ہے ایھا الناس انا ممیت الموت، جو موت کو موت دے گا وہ میں علی ہوں۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں، علی کیا فرماتے میں کسے موت دوں گا؟ بولو بچہ تو ہی بول میرا تھا، یہ میرے لگتا ہے پنچایت مقام کیا ہے؟ انا ممیت اللہ تعالی سے لکھے میں موت کو موت دوں گا۔ ہم موت سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں مٹا دے گی، موت علی سے ڈرتی ہے کیونکہ علی موت کو مٹا دے گا۔ عورت کوڑا پھینکتی ہے، حضور گزرتے، اگلے دن حضور پھر گزرتے، تو بولے ایسا نا، اگلے دن آ کر وہ پھر کوڑا پھینکتی، کنفرم ہو گیا کہ اس کی عادت پکی ہے۔ تیسرے دن حضور پھر گزرتے، وہ پھر پھینکتی، چوتھے دن پھر آ جاتے، آقا وہ نہیں رکتی، آپ گلی بدل لیں، مولا تمہیں سلامت و آباد۔ اگر وہ نہیں رکتی تو آپ گلی بدل لیں۔ عجب نہیں کہ حضور فرمائے جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدلاؤ۔ بس سلامت ہے، کون ہے یہ؟ جو حق پہ ہے وہ روٹ نہیں بدلے گی، وہ بدلے گی، یہ نہیں بدلیں گے۔ حضور فرماتے میں کیوں بدلوں، یہ بدلے، میں کیوں بدلوں، یہ بدلے۔ جو حق پہ وہ روٹ نہیں بدلتا، روٹ کا 1 انچ اولاد سے زیادہ قیمتی۔ پھر کئی مولیوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں انڈر 4 وال کریں، اندر رہیں، عبادت ہے تو 4 دیواری کے اندر کریں، باہر نہ نکلیں۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا حضور نے حسن حسین کو کندھے میں بٹھایا تھا، اور جی آؤ سیر کرائی تھی، اور جی بالکل۔ میں نے کہا اگر حضور 4 دیواری کے اندر رہے تو ہمیں اندر رہنا چاہیے، اور اگر حضور مدینے کے بازاروں میں باہر آ گئے، تجھے پانچوں والی سنت یاد ہے؟ حسین کو بازاروں میں لے آ کے بلند کرنے والی سنت بھول گیا، اور گواہ بھی تیرا ہے اور پکا ہے جسے دور سے نظر آتا تھا۔ اس روایت کے عام وٹنس تو ہے ہی نہیں، بڑے پکے پکے گواہ ہیں۔ پھر اپنا کوئی پیر لے کر آ جو قرآن پہ پیر رکھے اور مسلمان رہے۔ نہ ملے تو آ میں تجھے دکھاؤں، کبھی علی مہر نبوت پر، کبھی حسنین مہر نبوت پر۔ راستے میں کسی نے کہا بھی سے یا رسول اللہ حسین سے کہے ذرا ہٹ کے بیٹھے، نیچے قرآن ہے۔ پیغمبر کی آواز دور ہٹ، اگر قرآن پر قرآن آ جائے تو کوئی ہاتھ نہیں ہو۔ قرآن آ جائے، حسین قرآن جو جناب برآمد ہونا، میرا دل چاہ رہا ہے میں 4 مصرے پڑھوں۔ ابھی میرے دل میں ایک تحریک ہوئی جو سید الذاکرین سلطان الذاکرین بابا خاتم حسین شاہ صاحب 38 سے میں نے سنے تھے، وہ فرماتے تھے لٹھا کعبے دی دیوار اتو، لٹھا
کعبے دی دیوار اتو کل عالم دا سردار ناطق قرآن کو چھلن کتے کتی تیرا راحل تیار کائنات کا ہر ظلم ایک طرف، غریب زہرا حسین ابن علی کا قتل ایک طرف، میں لکھ لکھ ماریا کو لٹھا کعبے دی دیوار اتو کل عالم دا سردار ناطق قرآن کو چھلن کیتے کتی تیرا رحل تیار تو فرمینے پھٹ ورک گئے جدا خاک تے آر تے کتی ہر ایک حرف پکارے بہت دیر تئی رہی کوک سنی دی ہائے زینب دے بازا اللہ اور امام حسین تمہیں سلامت رکھے، سید کونین تمہیں آباد و شاد رکھے، عزاداران امام مظلوم۔ میں اس بات کا ممبر پر اعتراف کرتا ہوں، ممبر پر، کہ میں امام حسین کا بڑا چھوٹا ذاکر ہوں، لیکن اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میری سیدہ نے مجھے ایسے ایسے لوگوں سے خطاب کی سعادت دی ہے، بڑے بڑے آدمیوں کے سامنے۔ میں لندن میں تھا، الطاف حسین صاحب ایم کی امبا، انہیں ملاقات ہوئی مجلس کے بعد، وہ مجلس میں کہاں بیٹھے تھے مجھے کوئی پتہ نہیں چلا، بعد میں ملاقات ہوئی، اس کے دل میں عشق اہل بیت ہے، بندہ بندہ جانتا ہے، ہمارا کسی سے کوئی دوستی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، ہماری دوستی حسین کے لیے، ہماری دشمنی حسین کی۔ اس نے ایک لفظ کہا، اس کے بعد ایک لفظ میں نے اس سے کہا، وہ کتنی دیر چپ رہا مجھے منٹوں کا حساب نہیں، کیونکہ میں ممبر پر کھڑا ہوں، اور اس نے کہا علامہ صاحب ضروری ہے کہ خواتین بھی آئیں، اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو جلوسوں کے اندر میں نے دو فکرے کہے، میں نے کہا پہلا فکرہ حالات اس سے زیادہ خراب ہو جائیں، پنڈی میں چہلم پہ 5000 لوگ تھے، محرم میں 5000 تھے، اب چہلم پہ 50,000 ہوں گے، ہماری موت بھی مجلس کا باعث بنتی ہے، جہاں حسینیت کو دبایا جائے وہ ابھرتی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ تو آنے چاہیے، لیکن کیا خیال ہے حالات کے پیش نظر اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ کچھ عرصے تک مرد آئیں اور عورتیں نہ آئیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا الطاف حسین صاحب اگر حسین کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں نے زینب کو مدینے پہنچا دیا ہوتا تو ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہتی، ہم ان کو اس لیے ساتھ لے کر آتے کہ زینب رسول کی بیٹی 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں، ہمیشہ یہ فکرہ ہم نے سنا تھا کہ بہن بھائی کے قاتل سے نہیں بولتی، مجھے اس فکرے کی بڑی تلاش تھی، میں نے بڑے مقتلوں میں ڈھونڈا، میں نے علماء کرام سے پوچھا، میں پوچھتا تھا قبلہ زینب نے کیا بات کی بھائی کے قاتل سے، تو جو بات مجھے پتا چلی مرنے کے بعد اگر حافظہ ہوا تو یہ فکرہ مجھے نہیں بھولے گا، زینب نے 10ویں محرم کے بعد جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی اور 9 بھائیوں کی لاشوں سے شام جانے لگی تو یزید کے فوجی اپنے سپاہیوں کو دفن کر رہے تھے، زینب رو کے کہتی ہے عمر ابن سعد کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ بے غیرت چھنک کے جواب دیتا ہے ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں نہ۔ زینب کا رخ مدینے پھر گیا، رو کے آواز آئی نانا تیرے کلمہ پڑھنے والے تیرے حسین کو مسلمان بھی اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباب، اللہ میرا تمہارے شمار رونے رلانے والوں میں کرے، ہائے کہنے والوں کی دعائیں قبول ہو گئیں، جو ہائے کہے حسین کے لیے۔ چھٹے امام کی دعا ہے خدایا ان آوازوں میں رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے شعر پڑھا بے ساختہ، آپ کی آنکھ میں آنسو آئے، قبولیت حضرت زہرا، شمر کمینے سے یزید ہنس ہنس کے پوچھ رہا تھا تو
تو نے حسین کو سپاہی کرنا تھا کوئی تیز خنجر اٹھا لیتا، تو نے کند خنجر کیوں اٹھایا؟ سننے والا بھی ہنس رہا تھا، بولنے والا بھی ہنس رہا تھا۔ زینب اور سکینہ چپ کر کے دیکھ رہی تھی۔ شمر شراب پی کے بولا میرا خنجر بڑا تیز تھا، میں نے اسے پوری رات تیز کیا تھا، میں وہ خنجر لے کے حسین کے قریب آیا۔ حسین کی 4 سال کی سکینہ بابا کے پاس آئی کھڑی تھی، بے غیرت کی آواز آئی، حسین سکینہ خود آئی ہے یا تو نے بلائی ہے؟ سید رو کے کہتے ہیں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، ایسے موقعوں پر خود بخود آ جاتی۔ بے غیرت کہتے ہیں تو واپس بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ آواز آئی دور ہٹ کمینہ، تیری کیا اوقات؟ اب یہ فکرہ سننا، شمر کے کہا مار کے کہتا ہے میرا خنجر کون نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر 13 ضربے کیوں لگی؟ بے غیرت کہتے جب میں ضرب مارتا تھا تو میرے خنجر کے نیچے کسی پردے دار بی بی کے 2 ہاتھ آ جاتے تھے، آواز آتی تھی نہ مار۔ میں نے چکیاں 20 کے نہ مار، میں تیرے رسول کی بیٹی حیا کر، میں فاطمہ زہرا۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔